ان مذاکرات کے نتیجے میں فرض کریے کہ کوئی بھی مذاکرات کسی بھی کارنر پہ ہو رہا ہے، میں ایک عام شخص کے طور پہ ایک پروڈنٹ مائنڈ جو ہے نا وہ آپ کو اس کا جواب دے رہا ہے کہ اگر کسی بھی حلقے میں کوئی مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو حکومت میں ہیں ان کو یا تو چیزیں کچھ چھوڑنی پڑیں گی یا ساری چھوڑنی پڑیں گی، یا مطلب جتنا جو لوز کرنے کی بات گیو اینڈ ہوگی ٹیک ہوتا ہے، حکومت کی، بالکل نہیں گیو اینڈ ٹیک میں نا ان کے پاس تو اس وقت تو سب کچھ ہے نا، تو پھر جو چیزیں جو فرگو کریں گے وہ گورنمنٹ میں موجود لوگ کریں گے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ مذاکرات شاید گورنمنٹ کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی اگر ہو رہے ہیں تو وہ گورنمنٹ میں یہ جو بظاہر لوگ ہیں ان کے بارے میں نہیں ہے. اچھا، آپ ویسے اس بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں وہ جو خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا تھا، ابھی ریسنٹلی بھی بھیجا تھا کچھ مہینے پہلے، کہ اگر ہم مذاکرات کر لیے تو یہ گورنمنٹ نکل جائے گی، گر جائے گی، ایگزیکٹ ورڈ ہے گر جائے گی. تو اسی طرح سے ہے کہ وہ جو کچھ جائے گا ان سے جائے گا، پی ٹی آئی کے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن ایک یہ بھی چیز جی ٹھیک، یعنی سینیٹر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں شرمیلا صاحبہ کہ گورنمنٹ کے پاس ٹو لوز دے ہیو ایوری تھنگ، لیکن خان صاحب کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے جس سے وہ کہیں کہ جی ہمارا نقصان ہو جائے گا، وہ آلریڈی نقصان میں ہی ہے. اب اگر میں ریکال کروں تو وہ خان صاحب والی بات شاید پھر بالکل درست بیٹھتی ہے کہ اگر ہم نے مذاکرات کر لیے تو یہ حکومت چلی جائے گی. ویسے آپ لوگ تو بظاہر کیبنٹ کا بھی حصہ نہیں ہے تو آپ تو پیچھے رہ کے سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ چلی جاتی؟ دیکھیے جی، بات بڑی سیدھی سی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ the opposition has nothing to lose. they already in jail اور as it is ان کے پاس نہیں ہے. ان کی سروائیول ہی بنتی ہے جارحانہ پالیٹکس کے اندر. اگر تو وہ کمپلیسنٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور چیزیں مان لیتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ان کی بھی سیاست ختم ہو جائے گی. اور جو ایک طرز سیاست ہے خان صاحب کی وہ جارحانہ ہے، گالم گلوچ، افراتفری، مار دھاڑ، تو وہ ایک ٹریڈ مارک ہے نا پی ٹی آئی کا، پھر وہ ختم ہو جاتا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ریاست سے آپ نہیں لڑ سکتے. ریاست کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے اور بڑی بڑی جنگیں جو ہیں نا وہ ٹیبل پر ڈائلاگ کے ذریعے ہی حل ہوئی ہیں. آپ دیکھ لیجئے فلسطین اور اسرائیل کا کیا ہوا، جنگ لڑی، بڑی جارحانہ جنگ لڑی، لیکن ایونچولی تو مذاکرات پہ بیٹھ کے گیو اینڈ ٹیک ہوا، پھر سیز فائر ہوا نا. سو آئی تھنک ایک طرفہ اگر ظلم ہے، اس کو جنگ تو میرا خیال سے نہیں کہیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک طرفہ میں کہہ رہی ہوں اسرائیل تو جنگ لڑ رہی تھی نا، اسرائیل نے تو جارحانہ جنگ لڑی نا، زیادتی کری، لیکن ایونچولی اسرائیل کو بھی آ کے سیز فائر کرنا پڑا نا ایونچولی. کب تک لڑتے ہیں؟ لیکن کب تک مارتے ریاست میں تو بہت سارے عنصر، ریاست میں تو ہم بھی چوتھا ستون کہلاتے ہیں، ریاست میں تو عدلیہ بھی ہے، ریاست میں تو عوام بھی ہے. آپ یہ جو ریاست کی بات کر رہی ہیں اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں گی میرے لیے کہ ریاست، کیونکہ ان کے ساتھ عوام کی طاقت ہے تو صحیح. ریاست نہیں، دیکھیے جی، عوام کون سی سڑکوں پہ آ کے بیٹھ گئی اور دھرنا دے دیا ہے یا سول نافرمانی کی مہم چل پڑی ہے اور وہ کامیاب ہو گئی، یہ تو نہیں ہے نا. کوئی یہ پارٹیشن ہونے تو نہیں جا رہا نا انڈیا پاکستان کا جو اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے. یہاں پر تو ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ خان صاحب کو رہا کرو اور ہمیں حکومت دے دو. دس از پرسنل پالیٹکس نا، یہ اپنی ذاتیات کی سیاست ہے، یہ عوام کی سیاست نہیں ہے. کون سا یہ سڑکوں پہ نکل گئے کہ عوام کے بجلی کے بلوں میں کمی کریں یا کھانے پینے کی اشیاء میں کمی کریں، یا کون سا یہ سڑکوں پہ نکل گئے کہ خرم کے اندر جو 126 بچے جو ہیں بیچارے جاں بحق ہو گئے بیکاز وہاں دوائیاں نہیں پہنچ سکی. کون سا انہوں نے اس کے لیے دھرنا دے دیا؟ عوام کی خاطر تو نہیں نکلے باہر، تو عوام ان کی خاطر کیوں نکلے گی باہر؟ آپ مجھے بتائیے. ٹھیک، آپ سمجھتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ ایک مفروضہ ہے، مفروضے پہ بات کر رہے ہیں، پہلے بھی پی ٹی آئی نے کوشش کی ہے، اگر ہو جاتا ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا نقصان دہ نہیں ثابت ہو جائے گا؟ دیکھیے جی، مولانا صاحب کا ان کے ساتھ جانا آف کورس ایک سپورٹ تو ضرور ملے گی، لیکن مولانا صاحب بھی اس طرح کسی کی سیاسی چاہ کے لیے یا ایک خواہش کے لیے تو نہیں جوائن کریں گے نا. مولانا صاحب اگر جوائن کریں گے تو عوام کی کوئی مسائل ہوں گے ان کے لیے کریں گے. یہاں پر تو عوام کے مسائل نہ پارلیمان میں اٹھاتے ہیں، نہ کسی اور کو اٹھانے دیتے ہیں، نہ سڑکوں پہ اٹھاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس آف کورس گورنمنٹ کو فیور کرتا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں، بیکاز گورنمنٹ نیڈ اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی فار اکنامک ریوائول. اور یہ ہمیشہ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو ایک ڈائلاگ میں انگیج رکھنا.
I still feel کہ sooner than later ان کو آ کے بات چیت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, سونر اور لیٹر ان کو آ کر بات چیت کرنی پڑے گی. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ان کی مجبوری ہے, یعنی پی ٹی آئی کی مجبوری ہے, ان کو بات کرنی پڑے گی. لیکن ان دا مڈل آف دس کیوس جو چل رہا ہے, سینیٹر صاحب, صدر صاحب نے دستخط کر دیے پیکا ایکٹ پہ, اور ظاہر ہے کہ بینگ اے صحافی ہم اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ جو ہم بولتے ہیں وہ ہم ثابت بھی کر سکیں, اور بہت سارے فلٹرز تو آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پہ ویسے بھی لگے ہوتے ہیں, ان سین فلٹرز بھی ہوتے ہیں اس میں شامل. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹجی گورنمنٹ نے اپنائی ہے, یہ جس طریقے سے سب کچھ ہوا ہے فارمولیٹ, یہ پاکستان کی صحافت کے لیے بہتر ہے, کیونکہ سراپا احتجاج ہیں صحافی اس پہ اور اسے متنازع قرار دے رہے ہیں؟ یہ نہ تو صحافت کے لیے بہتر ہے اور نہ کوئی پاکستان کی دستوری لائف میں جو ہے یہ کوئی ایسا اچھا اضافہ ہے. آپ کے ہاں جو ہے یہ فیک نیوز کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اتنی ویگ ہے کہ اس نیٹ میں جو ہے نا وہ کسی کو بھی لایا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک طرف آرٹیکل 19 افینڈ ہو رہا ہے, یہ جو لیجسلیشن ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے ہائی کورٹ کو جو ہے نا منظر سے غائب کر دیا ہے, اور اسپیشل ٹریبونل اس کے فیصلے کرے گا, اور جس کی سزا 3 سال ہوگی, 20 لاکھ جرمانہ ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاملہ صرف سپریم کورٹ جا پائے گا, اور سپریم کورٹ میں 5 سال آپ انتظار کریں گے, اس وقت تک سزا آپ کی پوری ہو گئی ہوگی. تو یہ صورتحال کریٹ کی ہے. ماشاءاللہ یہ جمہوری حکومتیں ہیں, اور جمہوری حکومتوں سے آپ یہ توقع کر سکتے تھے کہ ایسا کیا جائے گا, اور جس طرح سے ہم نے اس کو اپوز کرنے کی کوشش کی گئی اس کو بھی بلڈوز کر کے. مولانا صاحب نے بھی اس پہ کردار ادا کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ کیا تھا, شاید ریکویسٹ بھی کی ہوگی, تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ میں موجود تھا کل رات کو, رابطہ کیا تھا مولانا صاحب نے, اور ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ اس میں جو ہے یہ جو لیجسلیشن ہے یہ درست نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب کو آ جانے دے, نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پھر معاملات جو ہے نا وہ کر لیں. تو میں نے پھر کنوے بھی کر دیا صحافیوں کو, دوستوں کو, ظاہر ہے میں لے کے گیا تھا ان کو مولانا صاحب کے پاس, اور میں نے کنوے بھی کر دیا. اور اب یہ کہہ لیجئے کہ یا میں لیٹ ڈاؤن ہوا ہوں, یا میں غلط کہہ رہا ہوں, یا پھر میں ہی غلط کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس کے ایفیکٹس پہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ اگر صرف صحافی بات کریں گے تو یوں لگے گا شاید کہ فیورزم ہو رہا ہے, لیکن بہت سارے سمجھدار لوگوں کو شاید سمجھ آ رہی ہے کہ فیک نیوز کی آڑ میں کچھ اور نہ ہو جائے, اس سے ہمیں اجتناب برتنا چاہیے. شرمیلا صاحبہ, آپ مسکرا رہی ہیں, اور آصف علی زرداری صاحب کا تعلق جو ہے وہ نہ صرف وہ مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں بلکہ وہ اس وقت صدر بھی ہیں ملک کے, انہوں نے دستخط بھی کر دی ہے. آپ نہیں سمجھتی پاکستان پیپلز پارٹی اس میں حکومت کے ساتھ بات چیت کر سکتی تھی, اور جس طرح مولانا صاحب کی بھی بات ہوئی صدر صاحب سے, یہ بڑا انتہائی قدم نہیں ہو گیا؟